حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے تو آپ سے خیر کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں، نیکی کے بارے میں سوالات کرتے تھے، جنت کے بارے میں پوچھتے تھے، جنت کی طرف جانے والے راستوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ لیکن میں جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان فرما رہے ہیں، میں ہمیشہ شر کے بارے میں آپ سے سوالات کرتا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان کا یہ مقام تھا صحابہ کے درمیان، ان کی یہ حیثیت تھی کہ فتنوں کے بارے میں جس کو کچھ معلومات کرنی ہوتی تھی وہ آپ ہی سے رجوع کرتا تھا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں، شر کے بارے میں پوچھتے تھے، یہ فتنے کیسے رونما ہوں گے، ان کا ابطال، ان کی نفی کیسے کی جا سکے گی، ان کا مقابلہ کیوں کر ہوگا، امت کے کیا حالات ہوں گے جب یہ فتنے رونما ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اس بات کو بھی ہمیں گرہ میں باندھ لینا چاہیے کہ بلا شبہ خیر کے علم کی اپنی اہمیت اور حیثیت ہے، لیکن چیزیں بھی اپنی ضد سے پہچانی جاتی۔ اگر شر کا علم آدمی کو پورے طریقے سے ہو کہ معاشرہ شر کی گرفت میں چلا گیا، پورا کا پورا نظام، شر نے اپنے آپ کو ایک نظام کے اندر ڈال دیا، معاشرتی اقدار شر کی بنیاد پر طے ہو رہی ہیں، اور غیروں کی بات نہیں، اپنوں کی بات ہے۔ سیکولر معاشروں کے اندر ہی صرف نہیں، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی شر کو جو قوت حاصل ہو گئی ہے، فتنوں کو کی سرکوبی کے بجائے ان کو جو قوت فیصلہ مل گئی ہے، اس کے بارے میں واقفیت، اس شر کے سرچشمے کیا ہیں، اس کی جڑ اور بنیادیں کیا ہیں، اس کا فلسفہ اور نظریہ کیا ہے، اس شر کی سوچ اور فکر کیا ہے، فی زمانہ شر اور کے حوالے سے اس کی حکمت عملی اور ترجیحات کیا ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو غلغلہ شر کا اور سیکولرزم کا اور لادینیت کا اور خدا سے بے خوف اور آخرت سے بے فکر معاشروں کا چل پڑا ہے، ان کی بنیادیں کیا ہیں، کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے، کیسے ان کے سامنے آ کر اس چیلنج کو قبول کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ازبز ضروری ہے